آج کے دور میں دنیا کی امیر ترین شخصیات کے بارے میں بات کی جائے تو سب سے پہلے ذہن میں ایلن مسک، برنارڈ آرنولڈ، جیف بیزوس، بل گیٹس اور مارک زکربرگ کے نام آتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان تمام شخصیات بلکہ مغل بادشاہ اکبر سے بھی زیادہ امیر ترین ایک مسلم حکمران گزرا ہے، جس کی دولت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مغربی افریقی مسلم حکمران منسا موسا ٹمبکٹو کا فرمانروا تھا، جس کو دنیا کا امیر ترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ منسا موسا نے مالی کی سلطنت پر اس دور میں حکومت کی جب وہ معدنیات اور بطور خاص سونے کے ذخیرے سے مالا مال تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ اپنے عروج پر تھی۔ منسا موسا کا اصل نام موسا کیٹا اول تھا، لیکن تخت نشین ہونے کے بعد وہ منسا کہلوانے لگا، جس کا مطلب بادشاہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ موسا کی سلطنت کی حد کسی کو معلوم نہیں تھی۔ آج کے موریتانیہ، سینیگال، گیمبیا، گینی، برکینا فاسو، مالی، نائجر، چاڈ اور نائجیریا کے علاقے اس وقت موسا کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ منسا موسا نے کئی مساجد تعمیر کروائیں، جن میں سے بعض آج بھی موجود ہیں۔ منسا موسا کی دولت کا آج کے دور میں تخمینہ لگانا مشکل ہے، پھر بھی ایک اندازے کے مطابق اس کی دولت 400 ارب امریکی ڈالر کے برابر تھی۔ برنارڈ آرنولڈ کو حال ہی میں دنیا کا امیر ترین شخص قرار دیا گیا ہے، جس کی دولت کا تخمینہ 206 ارب امریکی ڈالر لگایا گیا ہے، جبکہ منسا موسا کے پاس اس سے بھی دگنی دولت موجود تھی۔ منسا موسا کے دور حکومت کا مشہور ترین قصہ ان کا دورہ حج ہے۔ سن 1324 میں جب منسا موسا حج کے لیے روانہ ہوا تو اس نے تقریباً 6500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ جب منسا موسا کو دیکھنے کی خواہش رکھنے والے ان سے ملنے گئے تو ان کے قافلے کو ہی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسا کے کارواں میں 60,000 افراد شامل تھے، جن میں سے 12,000 ان کے ذاتی پیروکار تھے۔ منسا موسا جس گھوڑے پر سوار تھے، اس کے آگے 500 افراد کا دستہ چلتا تھا، جس کے ہاتھوں میں سونے کی چھڑی تھی۔ منسا کے قافلے کے آگے چلنے والے یہ افراد بہترین ریشم کا لباس استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کارواں میں 80 اونٹوں پر مشتمل ایک قافلہ بھی تھا، جس پر 136 کلو سونا لدا ہوا تھا۔ منسا موسا اس قدر فراخ دل تھا کہ جب وہ مصر سے گزرا تو اس نے غریبوں کو اتنے احتیاط دیے کہ علاقے میں افراط زر ہو گیا۔ منسا موسا کے اس سفر کی وجہ سے اس کی دولت مندی کے قصے یورپ تک پہنچے، اور یورپ سے لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے ان کے پاس آنے لگے کہ آخر ان کے پاس کتنی دولت ہے۔